یا رحمانو اللہ الصمد، یہ دو چیزیں ہیں، صرف ایک دن میں سے پڑھنا ہے، پھر اس کے تین بہت بڑے فائدے ہوں گے آپ کو۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بہت وظائف آپ نے کیے، بہت عمل آپ نے کیے، صرف آج یہ میرا بتایا ہوا عمل ایک دن میں کر لیں بس، پھر معجزہ دیکھنا۔ اللہ دولت سے بھی نواز دے گا اور تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں فوراً دور ہو جائیں گی۔ وظیفہ بہت آسان ہے، ایک چھوٹے بچوں کو بھی یہ عمل بتایا جائے تو وہ بھی آسانی کے ساتھ اس عمل کو کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، بہت ہی لاجواب وظیفہ ہے اور اتنا آسان وظیفہ ہے کہ ہر انسان بآسانی سے کر سکتا ہے۔ دولت اتنی ملے گی کہ 7 نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میری بہنوں، وظیفے کا طریقہ کار بھی ملاحظہ فرما لیں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، وظیفے کو سمجھیں، عمل کو سمجھیں۔ جس ترتیب کے ساتھ عمل بتایا جائے اسی ترتیب پر اس عمل کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تھوڑی بہت ویڈیو دیکھی، تھوڑا بہت وظیفہ سمجھ آیا کہ نہ آیا، بس عمل کرنے بیٹھ گئے، ایسے کام نہیں چلتا۔ بلکہ اچھی طرح ویڈیو کو دیکھیں، وظیفے کو سمجھیں، عمل کو سمجھیں، فائدہ آپ کا ہی ہے۔ جب عمل سمجھ آ جائے اس کے بعد اس عمل کو کریں اور اس کے بعد پھر معجزہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت کیسے آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، وظیفے کا طریقہ کار ملاحظہ فرمائیں کہ آپ نے عمل کس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے اور کس طریقے پر کرنا ہے اور کس دن کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلا کام کرنا ہے کہ آپ نے باوضو ہو لینا ہے۔ اللہ رب العزت کی کلام پاک ہے، سچی ہے، اسے پڑھنے سے پہلے آپ نے باوضو ہو لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے۔ دن میں چلتے پھرتے پڑھ لیں یا کہیں بیٹھ کر پڑھ لیں، جیسے آپ کو اچھا لگے۔ جب آپ کے پاس یہ ویڈیو پہنچے اسی کے بعد آپ نے فوراً یہ عمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اللہ رب العزت غیب کے خزانوں میں سے مدد فرمائے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنا ہے۔ صرف 3 مرتبہ درود جو آپ کو آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ پڑھ لیں، یا جو درود آپ کو آسان لگے وہی پڑھ لیں۔ صرف 3 مرتبہ، 3 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 3 مرتبہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر تسبیح اٹھائیں اور تسبیح پر صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ جب 101 مرتبہ اللہ الصمد پورا ہو جائے تو اپنے سینے پر پہلے پھونک ماریں، پھر اس کے فوراً بعد 3 مرتبہ کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بعد پھر تسبیح پر پڑھنا شروع کر دیں، یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو۔ اس کی صرف اور صرف آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، جیسے اللہ الصمد کی ایک تسبیح پڑھی بالکل بعینہ ویسے ہی یا رحمانو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 101 مرتبہ یا رحمانو پڑھنا ہے۔ جب یا رحمانو پورا ہو جائے تو فوراً اپنے سینے پر دوسری پھونک ماریں، اور یاد رہے دوران عمل کسی سے بات نہیں کرنی، آپ کی توجہ اسی عمل کی طرف ہو، پاک صاف ہو کر سچے دل کے ساتھ کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، وقت کی کوئی پابندی نہیں، دن میں پڑھ لیں، رات کو پڑھ لیں، جب آپ کو موقع ملے آپ نے یہ عمل ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر لازمی کرنا ہے۔ چلتے پھرتے کر لیں، بستر پر بیٹھ کر کر لیں، کمرے کے اندر بیٹھ کر کر لیں، جیسے آپ کو آسان لگے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یا رحمانو کی ایک تسبیح پڑھ کے پھر اپنے سینے پر پھونک مارنی ہے اور اس کے فوراً بعد 3 مرتبہ کہنا ہے الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ اب 3 مرتبہ الحمدللہ بھی کہہ لیا۔ اب یہاں سے آپ نے آگے صرف اور صرف سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، وہ بھی صرف 33 مرتبہ، 33 مرتبہ سورۃ کوثر اس طرح پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 33 مرتبہ یہ سورت پڑھنے کے بعد اس کے فوراً بعد اپنے سینے پر پھونک نہیں مارنی، 4 مرتبہ کہنا ہے
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد آخر میں 3 مرتبہ وہی درود پڑھیں جو شروع میں پڑھا تھا۔ شروع میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا ہے تو آخر میں بھی یہی پڑھیں، اور اگر شروع میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ پڑھا ہے تو آخر میں بھی یہی پڑھیں۔ 3 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد اپنے سینے پر بھی پھونک ماریں اور اپنے چاروں طرف پھونک ماریں، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے جو پریشانی ہو، جو مصیبت ہو، اسی کے لیے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے عمل کرو گے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کا کام ہو جائے گا، اور اس کے 3 بہت بڑے فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ زندگی میں آپ کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، اللہ ہر وقت آپ کو دولت سے نوازتا رہے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ گھر کے اندر اس عمل کو کرتے ہیں تو گھر کے اندر جنات، جادو، سایہ ٹونا وغیرہ کچھ اثر نہیں ہوگا، کچھ ایسی پریشانی نہیں پیش آئے گی۔ اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر بیماری نہیں آئے گی، ہر وقت اللہ رب العزت کی رحمت ہی رہے گی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، سچے دل کے ساتھ اس عمل کو لازمی کرنا، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔